بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حکرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، ایران کے خلاف امریکہ، اسرائیل اور اتحادیوں کی جنگ 10ویں روز میں داخل ہوتے ہی ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہو گیا ہے، نام سامنے آ گیا۔ اب جنگ کیا رخ اختیار کرے گی؟ دیکھیں، مجتبیٰ خامنائی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دم پر پاؤں رکھا ہے ایران نے، صحیح، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس جنگ کے آغاز سے اب تک یہ پہلا موقع ہے کہ امکان پیدا ہو سکتا ہے اس جنگ کے رکنے کا۔ اچھا، باوجود اس کے کہ مجتبیٰ خامنائی جو ہیں انہوں نے ایران کو لیڈ کرنا ہے، ان کے والد سید علی خامنائی کو امریکہ نے شہید کیا، ایران کے اوپر حملہ کیا، ایران کو بھرپور قسم کا جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ ایران اس کے بعد ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جو اس کے بقا کی جنگ ہے۔ اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتاؤں، اور ان کا ایک پرسنل لاس بھی ہے، ایک نیشن کا فرد ہونے کے ناطے بھی لاس ہے، لیکن ان کا ذاتی خاندانی اعتبار سے ان کے والد کا رشتہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان کے جتنے بھی اس دنیا میں رشتے ہیں ان میں مضبوط ترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے جی۔ اس کے باوجود، ان کے اس ذاتی نقصان کے باوجود، یہ پہلا موقع ہے کہ یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جنگ رک سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ بنیادی طور پر جو لوگ ایران کو سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھتے ان سب کے لیے، دیکھیں، یہ اختیار کہ اس جنگ کو روکنا ہے، یہ ایران میں سپریم، جب تک موجودہ نظام ہے نا، اتنا بڑا فیصلہ صرف اور صرف سپریم لیڈر خود کر سکتا ہے، یہ 3 رکنی شورا نہیں کر سکتی۔ صحیح، جنگ شروع ہو گئی، ایس او پی تھا، سید علی خامنائی کو شہید کیا جانا، وہ ریڈ لائن تھی جس کو کراس کیا گیا۔ اس کے بعد یہ بقا کی جنگ کے طور پر اس وقت تک لڑی جانی تھی جب تک کوئی ایسی شخصیت جو یہ اختیار رکھتی ہو ایران میں کہ وہ پاسداران انقلاب کو اس پر ڈائریکٹ کر سکیں، وہ موجود نہیں تھی، باوجود امریکہ اور اسرائیل کے قتل کی دھمکیوں کے۔ جی۔ 3 رکنی شورا یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، سید عباس عراقچی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، علی لاریجانی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، مجلس خبرگان، اسمبلی آف ایکسپرٹس یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، یا تہران میں اگر 100، 200، 1000، 2000، 10,000، 50,000 بندہ باہر نکل کر یہ مطالبہ اپنی حکومت سے کر رہا ہو، جب تک وہاں پر سپریم لیڈر نے یہ ڈائریکشن نہیں دینی، ان کی طرف سے یہ ڈائریکشن نہیں آنی، اس جنگ نے چلنا تھا۔ صحیح۔ اب پہلے آ جائیں ذرا ہم پورے امکانات، اس وقت جو صورتحال ہے 10ویں دن کے آغاز پر، 9ویں دن کے اختتام پر کیا چل رہا ہے اس وقت، اس تمام منظرنامے کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ تمام پاسبلٹیز جو اب کریٹ ہو گئی ہیں۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ اس جنگ کا مقصد ایران میں رجیم کا، نظام کا خاتمہ تھا۔ صحیح، ایک نئے سپریم لیڈر کا انتخاب امریکہ اور اسرائیل کی شکست کا اعلان ہے، جی، یعنی کہ وہ اپنا وار آبجیکٹو جس کو لے کر چلے تھے وہ اس کو اچیو نہیں کر سکے۔ وہ کالز جو بار بار ان کی طرف سے دی جا رہی تھی کہ ایران کے عوام اٹھ کھڑے ہوں اور تختہ الٹ دیں، ہم آ رہے ہیں مدد کو، بیڑا آ رہا ہے آپ کی مدد کو، پھر اس کے بعد جنگ کا آغاز کرنے کے بعد یہی دوبارہ سے دہرانا کہ ایران کے عوام باہر نکلے، حکومت کا انتظام و انصرام سنبھال لیں، وہ سارا پورا نہیں ہوا، بلکہ ان تمام تر حملوں کے دوران مجلس خبرگان نے، اسمبلی آف ایکسپرٹس نے کہیں نہ کہیں نشست کی، آن لائن کیا، واٹ ایور، بٹ دے کیم اپ ود اے ڈیسیژن، اور وہ ڈیسیژن تھا ایک ایسا نام جو امریکہ کو چبھ رہا ہے۔ جس وقت سے ٹاپ کنٹینڈرز 5-6 لوگوں کے نام آنا شروع ہوئے ہیں کہ کون لیڈ کرے گا ایران کو، کون نیا وہاں پر رہبر معظم بنے گا، کس کو سپریم لیڈر چنا جائے گا، اس کے بعد سے جس نام پہ سب سے زیادہ چبھن کا اظہار کیا گیا تھا وہ سید مجتبیٰ خامنائی کا نام۔ بالکل صحیح۔ مجتبیٰ خامنائی کے نام پر فوکسڈ کوسچنز ہوئے، خبریں ہوئی، کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، ان کے خلاف بات کی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر مجتبیٰ خامنائی کو بناتے ہیں تو میں ان کو بھی اسیسینیٹ کروں گا، ان کے بھی خلاف جائیں گے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں ہمارا عمل دخل اور واشنگٹن کی نوڈ شامل ہونی چاہیے، اس کے بغیر معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ یعنی کہ پہلے نظام کا خاتمہ، عوامی بغاوت، نئی حکومت، نئے نظام کے قیام سے دے کیم ڈاؤن ٹو دا پوائنٹ، امریکہ اپنے وار آبجیکٹو کو
ریڈیوس کرتا ہوا اس پوائنٹ پر آیا جہاں پر اس نے کہا کہ اچھا نہیں اپنا نیا سپریم لیڈر ایسا بنا لو جس پہ ہم بھی تھوڑا سا راضی ہوں اور جو ہمارے ساتھ تھوڑے سے معاملات کو لے کر چلے. وہ سب کچھ نہیں ہوا. امریکیوں نے جو جواب دیا ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ تمہاری مرضی سے نیو یارک کا میئر منتخب نہیں ہو سکتا, تو ایران کے سپریم لیڈر کی بات. ہاں, تو ایک زناٹے دار تھپڑ جو ہے وہ لگا. اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تابڑ توڑ, اچھا اب پاسبلٹیز کیا کریٹ ہو گئی. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مجتبیٰ خامنائی جو ہیں ان کے بارے میں پبلکلی بہت زیادہ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ موقع ملا کہ ایک کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے لانچ کی گئی. جس طرح سے سید علی خامنائی کے متعلق کی گئی, ان کے متعلق ماضی میں بھی کی جاتی رہی, اور اب بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندوبست مکمل ہے, روس جانے کی تیاری ہے, اور بلکہ اے آئی ویڈیوز تک شیئر کی گئی کہ وہ ماسکو پہنچ گئے. ہاں, یہ سب کچھ کیا گیا. اب ان کے متعلق جو ہے ان کی پرسنل لائف کے متعلق ایک پوری کیمپین جو ہے وہ چلائی گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ سب کو معلوم ہو رہا تھا کہ چبھن کس بات کی ہے کہ جو پاسداران انقلاب ہے, اس وقت دیکھیں جو بھی نیا لیڈر آتا ہے اس کو اس رتبے یا اس مقام پر کہ جہاں پر آپ کی محبت عقیدت کا درجہ حاصل کر لیں, جی, کہ جہاں پر آپ اپنے لیڈر کی رسپیکٹ اور لو میں اس مقام پر چلے جائیں جہاں پر اس کی کہی ہوئی بات آپ کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہو. جو سپریم لیڈر کا کانسیپٹ ہے, جو ایک مرجع تقلید کا, جی, جو لوگ اس کے پیچھے کھڑے بھی ہوں اور دوسرا عالم بھی کا جو سٹیٹس ہے, وہ اب 56 سالہ سید مجتبیٰ خامنائی جو ہیں ان کو سپریم لیڈر مقرر کرنے کے بعد جو پیغام مجلس خبرگان کی طرف سے آیا ہے اور دیگر, اس پر بھی آنے سے پہلے سید مجتبیٰ خامنائی کی جس بات پر سب سے زیادہ چبھن کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ یہ کہ پاسداران انقلاب میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. دوسرا ظاہر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو یہ لگتا ہوگا کہ کیونکہ ایک بندے کا اپنا پرسنل لاس ہوا اور اس کے والد کو ہم نے شہید کیا, لہٰذا وہ اپنے ذاتی انتقام کے لیے بھی اگریسو ہوگا اور ایران سے ہمیں جو سپورٹ درکار ہے یا جو ہم ایران میں چاہتے ہیں وہ ہمارے آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہو سکیں گے. حالانکہ وہ اس بات کو شاید فورگو کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ایک شخص جب بھی ایک جس درجے یا یعنی کہ جس پروسیس سے تھرو ہو کے آپ آیت اللہ, مجتہد, اجتہاد اور یہ ڈگریز اور یہ تمام معاملات حاصل کرتے ہیں, چاہے آپ حوزہ علمیہ قم میں ہیں, آپ جو ہے وہ عراق سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہ جو درس و تدریس سے اس سے وابستہ لوگ ہیں, ان کی زندگیاں تھوڑی بہت زیادہ مختلف ہوتی ہیں, اور یہاں پر ذاتی انتقام سے زیادہ اوور آل نیشن کے معاملات کا وہ ہوتا ہے. اب گیم کیوں دونوں طرف جا سکتی ہے, اس کی وجہ ہے. دیکھیں سید مجتبیٰ خامنائی, ایک تو گیون دا فیکٹ کہ سید علی خامنائی کے آفس میں ان کے تمام معاملات کو بڑی قریبی سے قربت سے دیکھا, کون کیا کرتا ہے, کیسا ہے, کس کی کیا کوالٹیز ہیں, وہ تمام رینکس اینڈ فائل میں لوگوں سے واقف ہیں کہ اس وقت پورے سسٹم میں, پورے نظام میں کون سا شخص کن صلاحیتوں کا حامل ہے. کوئی بھی ایسا شخص جو دینی اعتبار سے بہت زیادہ ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہو یا جو زہد و تقوی میں یا عبادت گزاری میں ایک ایسا مقام رکھتا ہو, اس وقت اس شخص کا یقیناً اس پوزیشن کے اوپر آنا حالت جنگ میں شاید اس طریقے سے سوٹ نہ کرتا ہو. کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کمانڈ میں کون کون سے لوگ کہاں کہاں پر ہے, کس کس کی کیا کوالٹی ہے. یہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جو اس پروسیس سے آگاہ ہوگا, جو اس پروسیس کا حصہ ہوگا. اور اس وقت جب وہ سپریم لیڈر کے پوزیشن کے اوپر آنے کے بعد ہی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن. اب 2 سے 4 دن ظاہر ہے کہ اس تمام صورتحال کو سمجھنے کے کتنا ڈپلیٹ ہو چکے ہیں ریسورسز. جو اسرائیل یا فار ایگزامپل ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا, ہم نے پاسداران انقلاب کو تباہ کر دیا, انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا, کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ختم ہو گیا, 32 جہاز تھے بحریہ کے, 32 کے 32 سمندر کی تہہ میں موجود ہیں, ایئر فورس وائپ آؤٹ ہو گئی ہے, بیلسٹک میزائل لانچرز ختم کر دیے ہیں, ڈرونز بنانے والی فیکٹریاں تباہ کر دی. انہوں نے تو اپنے طور پر سارے وار آبجیکٹیوز اچیو کر لیے نا. اب تو یہ شاید ہمیں یہی انتظار ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تہران میں لینڈ کرے گا اور اب امریکی جھنڈا لگائے گا. اس کی گفتگو سے تو یہی لگتا ہے.
ٹھیک ہے. لیکن سید مجتبیٰ خامنائی جو ہے ان کو پوری ایک تو ظاہر ہے کہ ایک کرنٹ سچویشن ہوگی، لیکن ان کو مزید آگاہ کیا جائے گا کہ اس وقت ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے، لڑائی کتنے عرصے جاری رکھ سکتے ہیں، لڑائی کتنے عرصے جاری نبھا سکتے ہیں، صرف جاری رکھنا نہیں ہوتا، لے کے کتنے تک جا سکتے ہیں، اور ریسورسز کتنے ہیں، فوج کہاں کہاں پر ہے، پاسداران انقلاب کی، قدس فورس کی کیا پوزیشن ہے، نیوکلیئر پروگرامز کے معاملات کہاں کہاں پر ہیں. ایک ایک چیز کو اسیس کر کے آن دا بیسس آف دیٹ یہ ڈیسیجن بھی لے سکتے ہیں کہ اس وقت جنگ جاری رکھنا فائدے میں ہے، یہ ڈیسیجن بھی لے سکتے ہیں کہ اس وقت جنگ روکنا فائدے میں ہے. یہ بھی شاید کہ فتویٰ آپ نے نیشن کو بلڈ کر رہے ہیں. ایرانی قوم کی طرف سے جو سب سے بڑی ڈیمانڈ اس وقت سننے میں اور میڈیا میں ہو سکتا ہے کہ نیا فتویٰ آ جائے کہ یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہم نے منع کیا ہوا ہے اس کو جاری کرنے کا آرڈر ہو جائے، کہ ویسٹ کو اگر منہ توڑ جواب دینا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی طاقت کو آپ کو خود بلڈ کرنا. ہاں لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جو سید علی خامنئی کا فتویٰ تھا نا اس بارے میں، وہ فتویٰ یہ تھا کہ ایسا ہتھیار جو ان کنٹرولڈ تباہی پھیلائے. صحیح. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم ہتھیار بنا رہے ہیں اس میں یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. صحیح. نیوکلیئر بوم جو ہے وہ جب گرتا ہے اس کے اثرات نہ صرف یہ کہ اس وقت اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا آپ کے پاس 100% اسیسمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے جو نیوکلیئر ونٹر آنے کا خدشہ ہے اور اس سے آنے والی نسلوں کا اپاہج پیدا ہونا ہے، اس سے وہاں پر زندگی کا ختم ہو جانا ہے، نباتات کا، حشرات کا، حیوانات کا ختم ہو جانا ہے، اس جگہ کا ان انہیبیٹیبل ہو جانا ہے. اس وجہ سے اس کی ممانعت. میرا آپ سے پھر ایک سوال ہے، کیا ایران کے پاس اس وقت نیوکلیئر ایسٹس ہوتے تو ایران پر ایسے حملہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا تھا. ڈیفنس کے لیے بھی تو ہے. نہیں ہو سکتا تھا، بالکل ایگری کرتا ہوں. نارتھ کوریا پہ کیوں نہیں ہوتا؟ جی. پاکستان پہ حملہ فل بلون وار میں کیوں نہیں جاتا؟ جی. بہت ساری دنیا میں جنگ رکی کس وجہ سے؟ جب آپ نے نیوکلیئر تھریٹ کیا. بٹ دیٹ دیکھیں یہاں پر سوال آتا ہے مورلز کا اور پرنسپلز کا، کہ آپ نے ایک پرنسپلڈ پوزیشن لی، آپ نے کہا کہ ہم انسانیت کی تباہی کی بنیاد پہ. امریکہ اس کو ٹرسٹ نہیں کرتا، امریکہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ اگر ایران چاہتا تو ایران یہ انرچ کر سکتا تھا اور ایران کے لیے بنانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. بہرحال انہوں نے نہیں بنائے اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے نہیں بنائے. جی. اگر ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہوتے تو یہ حملہ نہ ہوتا. اگر معلوم نہیں تھا اور پھر بھی ہوتے کہ آپ کے پاس انفارمیشن نہیں تھی تو اب تک اس پہ نیوکلیئر تھریٹ آ چکا ہوتا اسرائیل کے اوپر اور امریکہ کے اوپر. ایران اپنا ڈسپلے آف نیوکلیئر ویپنز کر چکا ہوتا. اگر فائر نہ بھی کیا ہوتا تو ڈسپلے آف ویپن ہو چکا ہوتا، اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوتی، تھرو اناؤنسمنٹ، تھرو تھریٹ، تھرو ٹیسٹ، کولڈ ٹیسٹ. ایک ٹیسٹنگ کے فیز میں کم از کم وہ آ چکا ہوتا. وہ دنیا میں جو ہے وہ یہ پیغام چلا جاتا. ان کی ریڑھ کی ہڈیوں میں جو گودا ہے نا اس میں سنسناہٹ پیدا ہو چکی ہوتی. صحیح. اس بنیاد کے اوپر. بہرحال اب سید مجتبیٰ خامنائی جو ہیں، ایک طرف میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دونوں طرف جا سکتے ہیں. جی. وہ اس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے جنگ کو نیکسٹ لیول پہ بھی لے جا سکتے ہیں، اس کا دائرہ پھیلا بھی سکتے ہیں، اس کا دائرے کو محدود بھی کر سکتے ہیں، عرب ممالک کے ساتھ ریچ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب جو سیکیورٹی چیلنج کریٹ ہو گیا ہے، اب دوسری طرف بھی دیکھیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ، اسرائیل، وہ سید علی خامنائی کی جو اپنی سیکیورٹی ہے وہ سید مجتبیٰ خامنائی کی جو سیکیورٹی ہے وہ اب ایک چیلنج بن گئی ہے. اور اس حوالے سے کیا اقدامات لیے جاتے ہیں؟ ابھی فی الحال ہمارے سامنے منظرنامہ یہ ہے، باوجود اس کے کہ ہم یہ فار دی سیک آف ریپیٹیشن کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ دعویٰ کیا، اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے. بھائی جان اس وقت آپ اٹھا لیں دنیا بھر کا میڈیا، اب یہ میرے سامنے، اور یہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا، امریکن میڈیا سب بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ایران نے ناکو چنے چبوا دی. ہاں. اب الجزیرہ کا لائیو پیج فار ایگزامپل کھول لیتے ہیں کہ الجزیرہ جو ہے وہ کیا کچھ رپورٹ کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ آیت اللہ علی خامنائی سن مجتبیٰ جو ہیں، مجتبیٰ خامنائی، وہ ان کو منتخب کر لیا گیا ہے جو مجلس خبرگان ہے، اور وہ سکسیڈ کریں گے اپنے لیٹ فادر سید علی خامنائی کو ایز اے سپریم لیڈر. امریکہ اور اسرائیل جو ہے ان کے ایران کے اوپر حملے جاری ہیں،
آئل سٹوریجز کو, ڈیپوز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ریفائننگ فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا ہے فرسٹ ٹائم تہران میں. ایرانین ڈرون جو ہے وہ مٹیریل ڈیمیج کاز کرتا ہے بحرین میں ڈیسیلینیشن پلانٹ پر. جو اچھا اس پہ ذرا ہم ان خبروں پر آ جاتے ہیں. جو حملوں کی خبریں تو ظاہر ہے کہ اس وقت پورے میڈیا میں دے آر آل اوور دا پلیس. الجزیرہ انگلش کے ٹک ٹاک پیج کے اوپر آپ چلے جائیں جی, 103 ملین ویوز ہیں اس فوٹیج کے. اب الجزیرہ انگلش نے ویریفائی کرنے کے بعد اس کو حالیہ ایرانی حملوں کا قرار دیتے ہوئے وہ فوٹیج جاری کی ہے, جس کو شوٹ اسرائیل میں تل ابیب میں کسی ایک چھت سے کھڑے ہو کر شوٹ کیا گیا. اور اس میں اب ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا کہ وہ خیبر شکن ہے, وہ خرم شہر ہے, وہ کوئی اور میزائل ہے, بٹ دیٹ از اے ہائپرسونک میزائل چیٹنگ آل دا ڈیفینسز. 2 امپیکٹس ہیں اس, 2 میزائل 2 جگہوں پہ گرا ہے اسی ایک فوٹیج میں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرسیپٹرز جو ہیں, نمبر آف انٹرسیپٹرز اتنی سست روی کے ساتھ جی فائر, یعنی جب آپ اس کو کمپیریزن کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ جب آپ اکیلا خالی اس فوٹیج کو دیکھیں جس وقت تک وہ ریئل ٹائم میں, ہاں ریئل ٹائم میں جس وقت تک وہ ہائپرسونک میزائل نہیں انٹر ہوتا اس فریم میں, تو ایسا لگتا ہے سلو موشن ویڈیو نہیں, تو لگتا ہے کہ یہ بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں. تب اس وقت تک لگتا ہے بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں, لیکن جب ان کے مقابلے میں وہ سپیڈ سے آتا ہے تو اس میزائل کی رفتار کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی, میں نے آپ کو یہی کہا نا, مجھے ایسا لگا جیسے سلو موشن میں چل رہا ہے, لیکن وہ اس مقام پہ آگے سلو موشن لگتا ہے جب یہ تیز رفتار جس کی انٹری ہوتی ہے. اسے دیکھ کے آپ سوچیں کہ ان امیجز سے جو لرزہ طاری ہوا ہے کہ کس قسم کے ہتھیار جن کے بارے میں اسرائیل امریکہ پریپیئرڈ نہیں تھے, دے آر کریٹنگ امپیکٹ آن گراؤنڈ. صحیح. تو آبویسلی جو ان کا فوٹیجز ہیں, یہ خبریں ہیں, یہ تو آ رہی ہیں, لیکن اس وقت پولیٹیکل اینگل جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا اس جنگ کا کینوس جو ہے وہ کھل گیا, کیونکہ ابھی تک کوششیں امریکہ نے کی ہیں, تھرو سعودی عربیہ ہوئی ہیں, تھرو فار ایسٹ ایشیا میں آسیان ریجن میں کچھ ممالک ہیں, انڈونیشیا ملیشیا نے آفر. ہاں یہ جو ممالک آفر کر رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ثالثی کروانے کے لیے, جنگ بندی کروانے کے لیے, اپنے گڈ آفیسز استعمال کروانے کے لیے آپ اگریسر کو پہلے اپروچ کرتے ہیں یا اگریسٹ کو اپروچ کرتے ہیں؟ اگریسر کو کہ تم کیا کر, تم نے حملہ کیا. دوسرا یہ کہ آپ نیوٹرل ہوتے ہیں, آپ پارٹیزن نہیں ہوتے. صحیح. یعنی آپ کے پاس اگر میری لڑائی آپ سے ہو تو میں صلح کے لیے, صلح کروانے کے لیے تو آپ کے پاس نہیں آؤں گا نا. صحیح. صلح کروانے کے لیے تو پھر کوئی اور پارٹی انگیج ہوگی جو دونوں جس میں متفق ہو, ہاں جس پہ دونوں اتفاق کریں. اور یہ آفر ایسے نہیں کی جا سکتے. مسعود پزشکیان نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ہمیں اپروچ کیا جا رہا ہے, بٹ نہیں, IRCG نے, GC نے بولا کہ ہم نہیں کریں گے, جنگ بندی نہیں ہوگی. علی لاریجانی نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا, عباس عراقچی کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا. جو ملٹیپل لیئرڈ کمیونیکیشن ہے ایران سے ڈپلومیٹک, وہ یہی کی گئی ہے. ادھر سے اسٹیو وٹکوف جو نمائندہ خصوصی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, ان کا پیغام آتا ہے مختلف رائٹ لیفٹ سے. عمان کی طرف سے بیان آتا ہے, عمان کوشش کرتا ہے اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی, اور اس قسم کی باتیں چلتی ہیں, لیکن ادھر سے اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا جا رہا تھا. اس کی وجہ ہے ایک تو یہ کہ ان سب میں سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کمیونیکیٹ کرنا کس سے. ہم نے بات, اگر ہم نے ڈی ایسکیلیشن کرنی ہے یا سیز فائر کی طرف جانا ہے, جنگ بندی کی طرف جانا ہے, تو کیا ہم نے مسعود پزشکیان سے رابطہ کرنا ہے, ہم نے مجلس خبرگان کے کسی نمائندے سے بات کرنی ہے, ہم نے علی لاریجانی سے بات کرنی ہے, ہم نے بات کس سے کرنی ہے؟ تو دیر سپریم لیڈر واز مسنگ. صحیح. دیٹ واز دا پرابلم. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈائمنشن, بڑی پولیٹیکل ڈائمنشن ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ جس میں جو ہے وہ اب جو خبریں ہو رہی ہیں, ہو از ان کنٹرول ان ایران اینڈ ہاؤ ول گلف اسٹیٹس ریئیکٹ ٹو اٹیکس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی کی سپریم لیڈر کے انتخاب کے بعد پہلا جیسچر عرب ورلڈ سے, مسلمان دنیا سے, نیبرنگ کنٹریز سے کیا جاتا ہے؟ ویلکم کرتے ہیں. یعنی بالکل یہ سب سے بڑا, محمد بن سلمان, محمد بن زید, بحرین سے, عمان سے, قطر سے, کویت سے, پاکستان سے, لیبیا سے, سیریا سے, ترکی سے,
یہاں سے کیا پیغام آتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ تو کنفرم ہے کہ جیسے ہی یہ چیزیں سامنے آئیں گی، ابھی تک آنا شروع نہیں ہوئی لیکن جیسے ابھی خبر سرفیس ہوئی، ہم تو بالکل انیشیل فیز میں بات کر رہے ہیں، بیجنگ سے، ماسکو سے، ورلڈ اوور اس بلاک سے یہاں سے پیغام آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر تو آپ پہلے ہی دن میسج ایکسٹینڈ کر کے ایک گڈ ول کریٹ کر لیتے ہیں، اپنا کمیونیکیشن اسٹیبلش کر لیتے ہیں، تو چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کمپلیٹ سرنڈر۔ اس کے اوپر عباس عراقچی نے کیا کہا؟ کہ 12 روزہ جنگ میں بھی کہا تھا کہ کمپلیٹ جو ہے نا وہ سرنڈر، اور وہ پھر اسرائیل بھاگ گیا تھا، ہاں کہ انکنڈیشنل سیز فائر کے اوپر اگری کیا تھا۔ پہلے انکنڈیشنل سرنڈر کا جو ہے نا وہ کہا گیا۔ دوسرا سب سے زیادہ کیونکہ ان کی لائف کو بہت زیادہ تھریٹ کیا جا رہا ہے، نام جب سرفیس ہوا، اب ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایران کو کتنے اہم اقدامات کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہم نہیں صاحب کی جنگ کے 5ویں منٹ میں شہادت ہو گئی تھی۔ اچھا، اب آپ اندازہ لگائیں امریکہ کی پریپیئرڈنیس کا۔ جو آپ جنگ میں جاتے ہیں، آپ مختلف سینیریوز کے اوپر بات کریں، ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے کہ بھائی اگر آپ اس جنگ میں گئے تھے، اگر آپ کو یہ اندازہ ہوتا، آپ نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ آپ کے وار آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوگا اور ایران ہٹ بیک کرے گا، تو آپ نے جب عراق کے اوپر حملہ کیا تھا نا، 3 ہفتے سے اپنے سٹاف کو نکالنا شروع کیا تھا، 3 ہفتے پہلے صحیح، ریجن سے، عراق سے نہیں، ریجن سے اپنے سٹاف کو نکالنا شروع کیا تھا، اپنے شہریوں کو نکالنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد جا کے عراق پہ انویژن ہوئی تھی، کیونکہ ریٹیلیشن کا خدشہ تھا۔ یہاں پر ان کو ریٹیلیشن کا خدشہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بھرپور قسم کا، کیونکہ انہوں نے تو پوری ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیا تھا، اپنے طور پہ ہر فیصلہ ساز کو اڑا دیا تھا، اپنے ذہنوں میں انقلاب ایران میں برپا کروا بیٹھے تھے، ایک نئی رجیم وہاں پر قائم کروا بیٹھے تھے۔ اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ بھائی وائٹ ہاؤس سے اس کے اوپر سوال ہوا ہے، اینڈ دے آر ناٹ پریپیئرڈ فار دس کوسچن، صحیح، کہ مجتبیٰ خامنہئی کے اوپر ہم نے کیا ریئیکٹ کرنا ہے، تو وہ جواب نہیں آ رہا، وہاں پر سانپ سونگا ہوا ہے، سناٹا ہوا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اب ان کا اس کے اوپر پوزیشن آئے گی، امریکہ اس کے اوپر آفیشیلی کیا پوزیشن لیتا ہے، لیکن اب جو ہے وہ ایران آبویسلی کنٹرول جو ہے وہ اب مجتبیٰ خامنہئی کا، گلف سٹیٹس اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ جو ٹاپ ایرانین آفیشلز ہیں، انہوں نے ایران کے عوام اور تمام جسے کہتے ہیں کہ ہر شعبے کے ہیڈ، ہر طبقہ فکر سے رکھنے والے جو لوگ ہیں، تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو الیجینس کا کہہ دیا ہے کہ آپ اب سید مجتبیٰ خامنہئی کو اپنے سپریم لیڈر کے طور پر ٹریٹ کریں، اور ان کی کہی ہوئی گفتگو جو ہے وہ آپ اس کو حکم کا درجہ سمجھیں۔ آگے چلتے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں اس میں پاسداران انقلاب نے سب سے پہلے اپنی الیجینس کا اعلان نئے سپریم لیڈر کے ساتھ کر دیا ہے۔ بہت سارے آبزرورز یہ انالیسس کیا ہے الجزیرہ نے کہ جو ہے نا وہ بلیو کرتے ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی جو ہے وہ اپنے والد کو ریپلیس نہیں کر سکیں گے۔ صحیح، اچھا، obviously it is too early to say that۔ سب سے پہلی تو اس میں توجہ یہ ہوتی ہے، صدر رہے، بڑی ہسٹری تھی ان کی، نہیں جو بیسیکلی یہ گفتگو ہے یہ سٹیم کرتی ہے فرام وٹ پوائنٹ، کہ ایک گھنے سایہ دار شجر کے سائے میں کبھی بھی ایک گھنا سایہ دار شجر نہیں اگتا۔ صحیح، یعنی کہ سائے میں درخت، تو وہ ان کی پرسنالٹی ہمیشہ اس پہ شیڈو جو ہے وہ فادر کا اویلیبل رہے گا، اور اس کی وجہ سے ان کو آپ کہیں ان کو لائم لائٹ میں نہیں دیکھا، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ مجتبیٰ اٹ از اینی باڈیز گیس۔ جس وقت خمینی ان کے پہلے فیصلے سے آئیڈیا ہو، جس وقت خمینی صاحب کا انتقال ہوا تھا جی، اور سید علی خامنہئی کو سپریم لیڈر بنایا گیا، رفسنجانی صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے پہلا نام سجیسٹ کیا، جب انہوں نے کیا کہا تھا کہ قوم کو خون کے عنصر ہونے کا مقام ہے، کہ اگر میرے جیسے ادنا شخص کو جو اس قابل نہیں ہے، خود کو نہیں سمجھتا، اس کو سپریم لیڈر کے طور پر رونا شروع ہو گئے تھے اپنا نام سن کے، بالکل، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں اس قابل نہیں ہوں، انہوں نے ریفیوز کرنے کی پوری کوشش کی تھی، پوری اور پارلیمنٹ لوگوں نے کا اسٹینڈنگ اویشن دی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس وقت یہ تبصرہ جو ہے نا، آج ہونے والا تبصرہ اس تبصرے کی یاد دلاتا ہے کہ لوگوں نے اس وقت یہ تبصرہ کیا تھا کہ ایران میں انقلاب اسلامی انڈو ہونے کا وقت آ گیا، یہ معاملہ نہیں چلے گا اور اس کا خاتمہ ہو گیا، لیکن جو سید علی خامنہئی کا 36 سالہ دور ہے، اس نے یہ ثابت کیا کہ جو ریولوشن ہے اس کی وہ زیادہ
कंसोलिडेट हुई इनके दौर में। अब ये इट इज एनीबॉडीज गैस कि क्योंकि ये हालत जंग में है, वो हालत जंग में नहीं आए थे, तो जाहिर है कि जंगी हालात बड़े मुख्तलिफ होते हैं और इस वक्त तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मामला जो है वो सबसे create हो बड़ी गया। बहरहाल इसको ये समझ लें कि ये एक्ट ऑफ डिफाइंस है। सही। मुज्तबा खामनाई साहब की सुप्रीम लीडर के ओहदे पर आना, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को बेसिकली कहा गया है कि शट अप। हाँ, यही कहा गया है। अच्छा, अब क्योंकि लाइव सिचुएशन चल रही है तो वो तब्दील भी होती रहेगी। इस वीडियो को फिलहाल यहाँ पे रोकते हैं और अगली वीडियो में फिर मजीद जो खबरें हैं उन पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।